ناظرین، سن 1858 میں ایک دن امریکی ریاست اوہایو کے گاؤں میلان کا 11 سالہ بچہ اسکول سے واپس آیا تو اس نے ایک لفافہ اپنی ماں کو دیا اور بتایا کہ ٹیچر نے دیا ہے، یہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے جب لفافہ کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے ہمت کر کے یہ خط اونچی آواز میں بیٹے کو سنایا۔ آپ کا بیٹا بہت جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ اسے خود ہی پڑھائیں۔ اور یوں اس بچے کا تعلیمی سفر مکمل ہوا، مگر آج تاریخ اسے دنیا کا سب سے بڑا اور نسل انسانی کو 1100 سے زائد ایجادات دینے والا سائنسدان تھامس ایلوا ایڈیسن کہتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ کچھ بھی کرتے ہوں، آپ زندگی کی کسی بھی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، آپ تھامس ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پلاسٹک ہو، سیمنٹ ہو، چھت کا پنکھا ہو، ٹیلی پرنٹر ہو، ٹائپ رائٹر ہو، آڈیو سسٹم ہو، فلم ہو، ایکس رے ہو، بیٹری ہو، فوم ہو، بجلی کا بلب ہو، بال پوائنٹ ہو یا الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہو، آپ دنیا کی کسی اہم ایجاد کا نام لیں، آپ کو اس کے پیچھے ایڈیسن کا نام ملے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی تھامس ایلوا ایڈیسن ہے۔ ایڈیسن کون تھا؟ خط پڑھ کر اس کی ماں روئی کیوں تھی؟ اور تھامس ایڈیسن کی ولولہ انگیز داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، تھامس ایلوا ایڈیسن 11 فروری سن 1847 کو امریکی ریاست اوہایو کے گاؤں میلان میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یہ ایک نالائق طالب علم تھا اور اسی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ ایڈیسن کو بچپن سے ہی تجربات کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بنا رکھی تھی۔ ایک دفعہ کسی کیمیکل پر تجربہ کرتے ہوئے ڈبے میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، جس پر گارڈ نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ یہ مار اس کے ایک کان کی قوت سماعت لے گئی، جس سے وہ آدھا بہرا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وقت گزرتا گیا، یوں بچپن سے ہی مختلف حادثات کا شکار یہ بچہ زینہ زینہ ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب گھر پر تعلیم حاصل کرنے والے اس لڑکے نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے سینکڑوں ایجادات کا صحرا اپنے سر پہ سجایا۔ سب سے بڑھ کر جو تحفہ اس نے دنیا کو دیا وہ تھا مصنوعی روشنی، یعنی بلب کی شکل میں۔ وہ بلب جو آج کوئی بھی چند روپے میں بآسانی خرید سکتا ہے، ایسے ہی تیار نہیں ہو گیا، بلکہ اس بلب کو تیار کرنے کے لیے ایڈیسن کو 1000 مرتبہ تجربات کرنے پڑے، جن میں 999 بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس بلب کو ٹیسٹ کرنے کا وقت آیا تو ایڈیسن نے اپنے ملازم کو بلب دیا اور کہا، جاؤ اسے لگا کر ٹیسٹ کرو۔ وہ ملازم اس قدر ہچکچاہٹ کا شکار ہوا کہ گھبراہٹ میں بلب اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہاں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے، مگر تھامس ایلوا ایڈیسن نے لڑکے کو سرزنش کے نام پر ایک لفظ تک نہ کہا، اور ٹھیک 24 گھنٹے بعد دوبارہ بلب تیار کر کے لے آئے، اور پھر اسی ملازم کو بلب دیا کہ جاؤ اسے لگا کر ٹیسٹ کرو۔ اس بار ملازم نے انتہائی خود اعتمادی سے بلب لگایا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ٹیسٹ کے بعد لوگوں نے ایڈیسن سے سوال کیا، جس لڑکے نے کل بلب توڑ دیا تھا، آج دوبارہ اسی کو دینے کا کیا جواز تھا؟ تو ایڈیسن نے جواب دیا، مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کو دوبارہ بلب نہ دیا تو اس کے اندر کی خود اعتمادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی، اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، ایڈیسن تاریخ کا عظیم ترین معجزہ تھا۔ اس نے اپنی 84 سالہ طویل عمر میں جہد مسلسل سے ایجادات کا انبار لگا کر نہ صرف خود کو 19ویں صدی کے بہترین سائنسدان کے طور پر منوایا، بلکہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ انفرادی ایجادات کے معجزہ کے طور پر بھی سامنے آیا۔ اس نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایڈیسن سے پہلے کی دنیا اور ایڈیسن کے بعد کی دنیا۔
ایک شام وہ اپنے گھر کی پرانی الماری میں سے کچھ کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بوسیدہ کاغذ پر پڑی۔ یہ وہی خط تھا جو کہ بچپن میں اس نے اپنی والدہ کو اسکول کی طرف سے لا کر دیا تھا۔ اس نے خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی کند ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے۔ ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے، آپ اسے خود گھر میں پڑھائیں۔ خط کی اصل عبارت پڑھ کر ایڈیسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جی بھر کر رویا۔ اس رات ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں یہ شاندار جملہ لکھا: تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی طور پر ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔